مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابو طفیل اشکراوی کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی مصطفیٰ کے صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، اس نے کہا کیوں نہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بچے کو لے جاؤں، یہ حضور کا دیدار کر لے، یہ بچہ حضور کا دیدار کر لے، یوں کہہ لو یا یوں کہہ لو کہ انہوں نے سوچا ہوگا، فرمایا ہوگا کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، کیوں نہ مصطفیٰ کی نظر لگوا لاؤں۔ یوں تو کائنات کا ہر ذرہ حضور کی نگاہ کے اندر ہے۔ اس کو اللہ نے بیٹا دیا، وہ اٹھا کے حضور کے دربار میں لے کر آیا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور اسے حافظ اماد الدین ابن کثیر نے کتاب المعجزات کے اندر البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا ہے، اور بے شمار محدثین نے نقل کیا، اور بے شمار محدثین نے کہتے ہیں فَأَتَى النَّبِيَّ، وہ اپنے بچے کو اٹھا کے حضور کے دربار میں لایا، فَأَخَذَ بِبَشَرَةِ وَجْهِهِ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے یوں پیشانی مبارک پہ یوں چٹکی بھری۔ ہم بھی تو پیار کرتے ہیں نا، چھوٹا بچہ ہم پیار کرتے، حضور نے یوں چٹکی بھری، کمال دیکھو مصطفیٰ کا شان دیکھو، حضور نے یوں چٹکی بھری۔ فَأَخَذَ بِبَشَرَةِ وَجْهِهِ، اس کے چہرے کی کھال کو پکڑ کے حضور نے یوں چٹکی بھری، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس بچے کے لیے دعا فرمائی۔ پتہ کیا ہوا؟ دیکھو کیا ہوا، فَنَبَتَتْ شَعْرَةٌ فِي جَبْهَتِهِ كَهَيْئَةِ الْقَوْسِ، قوس جیسے ایسے مڑی ہوتی ہے نا، آدھا چاند ایسے جیسے مڑی ہوتی ہے، ڈی، سمجھ آ رہی ہے؟ ڈی، یوں کہتے کہ مصطفیٰ نے جہاں سے چٹکی بھری تھی، چٹکی بھرنا تھا کہ کیا ہوا، فَنَبَتَتْ شَعْرَةٌ فِي جَبْهَتِهِ كَهَيْئَةِ الْقَوْسِ، کہ مصطفیٰ نے جہاں پہ چٹکی بھری تھی، مصطفیٰ کے چٹکی بھرنے کا کمال یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک بال اگایا اور وہ کوس کی طرح چاند بنا ہوا تھا۔ فَنَبَتَتْ شَعْرَةٌ فِي جَبْهَتِهِ، اس بچے کی پیشانی میں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، میں کہتا ہوں مولانا آپ جتنے زاہد و عابد و متقی، آپ نے جتنے چلے لگائے، دعوت کی، دعوتیں دی، تبلیغ کی، اور جتنے خطابات، تقریریں، ان ساری خدمات کا اجر اللہ سے مانگو، ایسا کمال پھر بھی نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ نے چٹکی بھری، وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک بال مبارک اس بچے کی جبین پر اتر آیا اور نکل آیا۔ ملک لوگوں کو جب پتا چلا، حضور کے ظاہری وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد بھی اصحاب رسول اس بچے کے ماتھے پہ اگے ہوئے بال کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرات اگر مصطفیٰ چٹکی بھرے، وہاں سے بال اگے، اور اصحاب رسول، محدثین وقت کے ائمہ اور زہاد و عباد اگر اس بال کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کریں، یہ جائز ہے، تو مصطفیٰ کے بچے کو سامنے بٹھا کر، آل رسول کو سامنے بٹھا کر، سادات کو سامنے بٹھا کر، کچھ تو ایسے، میں بڑی سخت لفظ کہنے لگا ہوں اور آج کہوں گا، آج بھی ایسے جراثیم اور جرثومے اور بے غیرت قسم کے لوگ موجود ہیں۔ جلسہ ہے میلاد النبی کا، بے غیرت کے بچے حضور کے آل پر اور آل رسول اور سادات پر بھونکتے ہوئے شرم نہیں کرتے، اور سننے والے بھی اتنے بے خبر اور غافل کہ الیاذ باللہ تعالیٰ گالیاں دی جا رہی ہیں صدات عظام کو، کہتے ہیں جی کمال کر دیا، بڑی ودیہ تقریر کی ہے۔ لاکھ مرتبہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ بال اگے، اصحاب رسول، زہاد و عباد، متقین اور ائمہ زیارت کرنے کے لیے آئیں، زیارت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ بچہ بڑا ہو گیا، توجہ، اپنے بچوں کی فکر کرو، نظر رکھو، یہ دیکھتے ہو کہ بچہ سگریٹ تو نہیں کہیں پیتا، کہیں اس کی صحبت بری تو نہیں، یہ نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ مگر جو میں عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بچے کے ماتھے پر چٹکی بھری تھی، بال اگایا تھا، بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، بچہ جوان ہوا، دور آ گیا خارجیوں کا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے جلنے والوں کا، بچہ جوان ہو گیا، خارجیوں کا دور آیا، وہ قرآن پڑھتے تھے، بڑا با کمال پڑھتے تھے، بڑا لحن تھا، بڑا لہجہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، تبلیغیں بڑی لاجواب تھی اور بڑی با کمال،
اور بڑی بے مثال تقریریں اس بچے نے دیکھا، وہ مانوس ہو گیا، محبت کرنے لگا، داڑھی کو دیکھ کر، جبے کو دیکھ کر، پگڑی کو دیکھ کر، لوٹے کو بھی شاید لوٹے بھی ہوں گے اس وقت، لوٹے چلو نہیں تھے، خود لوٹے تھے، ہاں روایت کے لفظ سے مائل ہو گیا، محبت کرنے لگا، تقریر پسند آ گئی، کسی کا جبہ پسند آیا، کسی کا کر و فر پسند آیا، کسی کی گاڑی پسند آئی، کسی کی چال چلن پسند آیا، کسی کا کوئی لہن، کوئی لہجہ، کوئی انداز، کوئی بات پسند آئی، وہ بچہ بھی خارجیوں کے ساتھ محبت کرنے لگا، وہ درس قرآن دیتے، بچہ گھر سے بھاگ کر جانا پڑتا، ان کے درس قرآن میں جا پہنچتا، بیٹھ جاتا، گھر آتا، صحابی رسول اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ کرنے لگتا، تم کہتے ہو مصطفیٰ کا یہ شان ہے، میں نہیں مانتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، قرآن دکھاؤ، اللہ کا فرمان دکھاؤ، دکھایا جاتا، تعویلات کرتا، دلائل دیتا، باپ تھا صحابی رسول، خود اندازہ لگاؤ، صحبت مصطفیٰ میں بیٹھنے والے کے سامنے جب دلائل دیے جا رہے تھے، باپ صحابی رسول ہے، پریشان ہو گئے، مختلف مبلغین کو بلایا، میرے بچے کو سمجھاؤ، واعظ کرو، نصیحت کرو، مسند احمد بن حنبل ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں حضرات، توجہ کیجئے، باپ پریشان ہو کیا کروں، حتیٰ کہ اس نے اپنے دوست صحابی رسول حضرت ابو طفیل کو دعوت دی، آپ بھی صحابی رسول ہیں، ذرا تشریف لائیے، میرے بچے کو سمجھائیے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سمجھایا، واز کیا، نصیحت کی، تقریر، دلائل کے ہم بار لگا دیے، ہم دلیل دیتے وہ بھی اینٹی دلیل لے آتا، ہم کوئی دلیل دیتے تو وہ بھی دلیل لے آتا، ہم حضور کا شان بیان کرتے تو معاذ اللہ وہ اسے رد کرنے کی کوشش کرتا۔ بھائی چاند کو دیکھ کر کوئی تھوک تو سکتا ہے، تھوکنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، تھوک سکتا ہے، مگر چاند گندا نہیں ہوتا، گدلا نہیں ہوتا، موڑ کے اپنے چہرے پہ آ کے پڑتی ہے، خود چہرہ گدلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، اور خود غائب و غاصر ہوتا ہے، مگر تھوکا تو جا سکتا ہے، تھوک وہاں پہ پہنچتی نہیں، دلائل دیے جاتے وہ رد کر دیتا، دلائل دیے جاتے وہ رد کر دیتا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم اسے مسلسل دلیل دیتے رہے مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ توجہ، کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا فَوَعَزْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ فِي مَا نَقُولُ، کہتے ہیں بڑی دعوتیں دی ہم نے اسے۔ توجہ بھائی، کہتے ہیں میں نے اسے کہا بچے دلائل ساری ایک سائیڈ پہ رکھ، سارے دلائل ایک سائیڈ پہ رکھو۔ علم تر ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد وقعت ان جبہتک، بیٹے سارے دلائل ایک طرف، یہ بتا جب سے تو خارجیوں کے ساتھ ملا ہے وہ جو نبی پاک کی برکت تھی وہ کہاں پہ گئی؟ وہ جو برکت تھی وہ کہاں پر گئی؟ جب وہ خارجیوں کے ساتھ بیٹھنے لگا، محبت کرنے لگا، پیار کرنے لگا اور ان کے درس قرآن کو اختیار کرنے لگا، معاذ اللہ حضور کی تنقیش پہ اتر آیا، علم ترى ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقعت ان جبہتک، بیٹے جب سے تو ایسے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تقریریں سننا تو نے شروع کی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سن کے کہتے ہیں شاہ جی اس کا جواب دیں، مار پہلے سنی کیوں ہوئی ہیں؟ تینوں کنے آکھا بندے دے پترا سن، توجہ، یہ کتنی نحوست ہوتی ہے، کتنی بے برکتی۔ کہتے ہیں حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا سارے دلائل ایک طرف، یہ بتا بچے وہ جو مصطفیٰ کی برکت تیری جبین پر ظاہر ہوئی تھی وہ کہاں پہ گئی؟ دلائل اسے قائل نہ کر سکے، سمجھا نہ سکے۔ جب بچے نے آئینے میں اپنا رخ دیکھا، چہرہ دیکھا، شرم آئی، اللہ پاک نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ لفظ ہے فما زلنا بہی، کہتے ہم نے بس اس دلیل پہ زور دیا، بچے بتا علم تارا ان برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقعت عن جبہتک، بس بیٹے دلائل اپنی طرف، قرآن بند،
آج کے بعد کوئی تقریر نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی مجادلہ نہیں. بس مجھے یہ بتا وہ برکت کہاں پہ گئی، وہ بال اقدس کہاں پر گیا، وہ بال مبارک. بلکہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ وہ جو بال تھا وہ کالے اور سیاہ رنگ کا نہ تھا، وہ بال مبارک نور کا بال مبارک تھا. وہ چمکتا تھا، وہ اندھیرے میں چمکتا تھا، ظلمت اور تاریکی میں روشنی کرتا تھا. پوچھا بیٹے بس یہ بتا علم تارا انا برکت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وقعت ان جبہتے کا، وہ جو برکت تیرے چہرے سے چلی گئی وہ کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں فما زلنا بہی، ہم مسلسل اسے یہی بات کرتے رہے، مسلسل یہی بات کرتے رہے. حتی رجع عن رأیہم، اس نے ان کی رائے سے، ان کے افکار سے، ان کے مسلک سے، وہ جو خارجی لوگ تھے ان کے دلائل سے اس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی. فرد اللہ علیہ الشعرۃ بعد فی جبہتہ، ادھر اس نے توبہ کی اسی لمحے. فرمائیے تو صحیح، ذرا ہاتھ اٹھا کے فرمائیے. سال نہیں لگے، مہینوں نہیں لگے، ہفتوں نہیں، گھنٹوں نہیں لگے. کہتے حتی رجع عن رأیہم فرد اللہ علیہ الشعرۃ بعد فی جبہتہ، کہتے ابھی اس کے توبہ کے الفاظ زبان پر تھے، وہ جو برکت مصطفیٰ بال کی صورت میں ظاہر ہوا تھا وہ بال فوراً دوبارہ اس کی ماتھے پہ آ کے لگ گیا. یہ مسند احمد بن حنبل ہے، 12371 نمبر حدیث پاک ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے کمالات مصطفیٰ. آج کا ذہن سوچتا ہے یہ کیسے وہ کیسے.